بالخصوص بانیان اعضاء کے مرحومین کے لیے اور بالعموم ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام و انصرام فرمایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں دور و نزدیک سے، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت اور آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں۔
میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیہ نے عزا کی اس ساری کوشش کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کے اس پرآشوب دور میں آپ کی ملت کی، آپ کے مذہب کی حفاظت فرمائے۔ جو مشکلات اس وقت عزاداری کے حوالے سے ہیں، خالق کائنات ان مشکلات کو دور فرمائے، اور ایک دعا جو میں ہر مجلس کا حصہ بناتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے یہی التجا ہے جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ یقیناً انسان نجات اخروی چاہتا ہے، انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کا آخر ٹھیک ہو جائے، اس کا انجام برا نہ ہو۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہے، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے جو ایمان رکھتا ہے، جو اسلام رکھتا ہے، کہ اس کا انجام ٹھیک ہو، عاقبت ٹھیک ہو۔ اب یہ انجام جو ٹھیک ہونا ہے یہ خود بخود ہو جائے گا، یہ کوئی گولی تو نہیں ہے جو حضرت انسان کھا لے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت، ویسی شے نہیں ہے کہ اسے پی لے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا اپنی جگہ پہ حقیقت رکھتی ہے، دعا استمداد ہمارے مذہب مکتب کا حصہ ہے، اور پھر خدا سے استمداد لینا، خدا سے توفیق کا طلب کرنا یہ لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استمداد کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم شے ہے وہ سعی اور کوشش ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیسا للانسان الا ما سعی، انسان تیرے پاس سوائے کوشش اور سعی کے اور کچھ نہیں۔ تیرا کام ہے کوشش کرنا، تیرا کام ہے محنت کرنا، تیرا کام ہے زحمت کرنا۔ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، دیہات کا علاقہ ہے، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ اگر آپ زمین کو چھوڑ دیں، کوئی محنت نہ کریں، زمین خود بخود پھل دے دے گی، الٹا خراب ہو جائے گی۔ صحیح بتایا آپ نے، الٹا خراب ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت آباد ہو تو اس آخرت کو آباد کرنے کا ذریعہ یہی دنیا ہے، کوئی اور دنیا نہیں ہے جس سے آپ کی آخرت آباد ہو جائے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، معصوم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ نے یہاں بونا ہے اسی کو آپ نے وہاں کاشت کرنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی دنیا میں رہ کے اس کا بننا، اسی دنیا میں رہ کے اس کا ہو جانا، یہ اسلام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دنیا طلبی یا دنیا سے محبت۔ کب کہا ہے آپ دنیا سے محبت کریں؟ کب کہا ہے آپ دنیا سے طلبی کریں، دنیا طلبی کریں؟ جی امیر المومنین نے، میں کہتا ہوں امیر المومنین نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن اس 3 طلاقیں دینے کے بعد کیا سمجھے مولا کائنات نے پہاڑوں میں جا کے زندگی گزارنا شروع کر دی؟ کیا غاروں میں جا کے بسیرا شروع کیا؟ کیا صحراؤں میں زندگی گزاری، یا اسی معاشرے میں رہے؟ محبت فرمائی، اللہ آپ کو سلام۔ علی ابن ابی طالب اسی معاشرے میں رہے یا کہیں اور چلے گئے؟ اسی معاشرے میں رہے، کاروبار کیا، ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزاری، رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزاری، سارے معاملات آئلی زندگی گزاری، بچوں کو پالا، بچوں کو بڑا کیا، اور اس انداز سے بڑا کیا کہ ایک ایک بات پہ خیال ہے بچے ایسے ہیں جو کائنات میں ان جیسا بچہ کوئی نہیں ہے، جوانہ نے جنت کے سردار اللہ نے دیے ہیں، زوجہ ایسی دی ہے جو خاتون جنہ ہے، طاہرہ، زکیہ، عابدہ، زہرا،
کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آ کے سیدہ سے پوچھتے ہیں، ایک انیز خدا اے بنت رسول، کبھی بچوں کی خبر بھی رکھی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کبھی بچوں کی خبر بھی رکھی ہے؟ سیدہ کہہ سکتی تھی یہ کائنات تیرے بچے عام بچے نہیں ہیں، جنت کے سردار بچے ہیں، فرما سکتی تھی تیری زوجہ عام زوجہ نہیں ہے، رسول کی بیٹی خاتون جنت ہے، پھر بھی آپ کو کوئی ایسی مشکل یا پریشانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ بالکل تعبداً کہا، علی میں تیرے بچوں کی ہر بات پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ ہمیں اس گھر میں باپ کا کردار بھی ملتا ہے، ہمیں اس گھر میں ماں کا کردار بھی نظر آتا ہے، ہمیں اسی گھر میں اولاد کا کردار بھی نظر آتا ہے، اولاد کیسی تابعدار ہے، زوجہ کیسی تابعدار ہے، اور شوہر کیسا خدمت گزار ہے۔ توجہ ہے میری طرف محبت والی؟ کہاں خبر رکھتی ہوں؟ کہاں رکھتی ہوں؟ میں تو پوچھتی ہوں آپ کے بچوں سے، جب بھی باہر جائے پوچھتی ہوں کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے تھے، کدھر گئے ہو، اور سرکار آپ کے بچے سوائے نانا کے علاوہ کہیں نہیں جاتے؟ میں ان سے پوچھتی ہوں۔ اچھا پوچھتی ہے، اچھا جی روزانہ آ کے کیا بتاتے ہیں؟ یہی تو روزانہ مجھے خبریں دیتے ہیں، آج نانا نے یہ کہا، آج نانا نے یہ بتایا، آج نانا نے یہ سمجھایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سارے واقعات بتاتے ہیں۔ اچھا اتنا خبر دیتے ہیں؟ ہاں مجھے اتنی، چلو میں کل سنوں گا۔ توجہ ہے؟ چلو میں کل سنوں گا۔ کل آ گئی، وقت سے پہلے آ گئے، شہزادے حسب عادت آئے، بی بی نے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ اماں نانا کے پاس گئے تھے۔ نانا کیا کر رہے تھے؟ اصحاب میں بیٹھے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خطاب کر رہے تھے۔ کیا خطاب ہو رہا تھا؟ اب شہزادوں نے بتانا شروع کیا، لیکن کل والی پوزیشن نہیں تھی، رک رک کے بتا رہے ہیں اور گھبرا کے بتا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر۔ بیٹا کیا وجہ ہے؟ آج اس طریقے سے کا لگتا ہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ نکل آئے میرے مولا کائنات بوسہ دیا۔ یہ درس تھا ہمارے لیے اس خانوادے کا کہ اگر آپ نے اپنے گھر کو کچھ بنانا ہے تو ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، زوجہ کی کیا ذمہ داری ہے۔ فقط میرا مسلمان ہونا کافی نہیں، میرے گھر کا مسلمان ہونا بھی کافی ہے، لازمی ہے۔ میں مسلمان ہو جاؤں یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے میں کتنوں کو مسلمان کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود اسلام کو نہیں سمجھتے۔ وہ دین جو اللہ کا دین ہے، اللہ نے، میں نے آیت اسی لیے وہ پڑھی ہے کہ جو عام پڑھی جائے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ یہ یاد رکھ لو، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین بے عنوان دین ہے تو وہ اسلام ہے اور کچھ نہیں۔ اب اگر دین اسلام ہے تو حضرت انسان کی ضرورت ہے دین یا نہیں؟ اللہ کو سلام۔ کوئی انسان دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ انسان دنیا میں ہو اور اس کا کوئی مذہب نہ ہو، اس کا کوئی دین نہ ہو، ایسا نہیں دکھا سکتے۔ بلکہ اگر آپ لا دین کو پیش کریں گے نا کہ یہ وہ ہے جو لا دین ہے، جس کا دین نہیں ہے، تو میں عرض کروں گا لا دینی ہی اس کا دین ہے۔ یہ بھی تو اس کا دین ہے نا، لا دینی۔ جیسے کوئی کہے جی میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، نہ میں پی پی کا، نہ نون لیگ کا، نہ تحریک انصاف کا۔ کیوں بھائی؟ میں پارٹیوں سے تنگ ہوں، تو اس کا معنی یہ خود پارٹی ہے۔
اگر 5 بالٹیاں پہلی تو چھٹی یہ ہے، اگر 6 بالٹیاں تو 7ویں یہ ہے۔ تو یہ انسان کہا جی میں دین سے تنگ ہوں، پتہ نہیں کون کون سا دین ہے، کس طرف جائیں۔ بھائی کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، تو اللہ کے دین کو تلاش کر۔ وہ جو تیرے خالق کا دین ہے، وہ جو تیرے مالک کا دین ہے، وہ دین جسے اللہ نے تیرے لیے پسند کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بڑی معذرت، بہت مہربانی، آپ محبت فرما رہے ہیں، اور ایک مجلس میں کوئی لمبا چوڑا موضوع نہیں چھیڑا جا سکتا۔ اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کے لیے دین کی ضرورت ہے۔ اب یہ انسان پر موقوف ہے، اپنے جیسے انسان کے بنائے ہوئے دین کو لے لے یا اپنے خالق کے بنائے ہوئے دین کو لے لے۔ دین میں جبر نہیں ہے، اللہ نے زبردستی نہیں کی، خلق کیا ہے تجھے، تیرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن تجھے اختیار دیا ہے۔ ایک دین وہ ہے جو میں نے تیرے لیے پسند کیا ہے، ایک وہ دین ادیان ہے جو اس دنیا میں موجود ہے۔ لا اکراہ فی الدین، ذرا مطالعہ کر کے دیکھ کے تو دیکھ، میرے دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی تیرے اوپر نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہو کر زبردستی نہیں کر رہا، جبر نہیں کر رہا، پیار سے تجھے تیری ہدایت کر رہا ہے۔ اب تیری بھی تو ذمہ داری ہے نا، آخر ایک نہ ایک دین پہ رہنا ہے۔ کر تقابل ان ادیان کا، رکھ ایک دوسرے کے سامنے، اور پھر کر مطالعہ ان کا، ڈھونڈ اس میں کون سا دین تیرے لیے فائدے مند ہے۔ آنکھیں بند کر کے تو سبزی نہیں لیتا، آنکھیں بند کر کے تو نے کپڑا نہیں خریدا، آنکھیں بند کر کے تو نے کوئی گھر نہیں بنایا، لیکن دین اتنا مظلوم ہے کہ آنکھیں بند کر کے لے رہا ہے۔ جو کوئی دے رہا ہے بے عنوان دین دے رہا ہے، تو لیتے جا رہا ہے۔ اللہ نے اسی چیز سے منع کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد رکھیے، جس کسی نے بھی اسلام سے ہٹ کر بے نام اسلام لیا، توجہ ہے، جس کسی نے بھی ہٹ کر کسی چیز کو بے نام اسلام دین لیا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتا ہے میں اس کا وہ دین جو بے نام اسلام ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، الٹا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اگر امکان نہ ہوتا، اب بات سمجھنا آپ کا کام ہے، اگر امکان نہ ہوتا کہ لوگ اپنے نظریات، اپنی افکار، اپنی سوچ، اپنے اعمال کو دین کا لبادہ اڑا کے پیش نہ کرتے ہوتے تو اللہ کبھی بھی نہ کہتا۔ اللہ نے جو کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی اسلام سے ہٹ کر بنام دین اور بنام اسلام کچھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا، ہوں گے کچھ لوگ جو کہیں گے اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ دنیا کی ہر خرید و فروخت میں تو نے کان بھی کھلے رکھے ہیں، آنکھیں بھی کھلی رکھی ہیں، دماغ بھی کھلا رکھتا ہے، کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں فراڈ نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ لگ جائے۔ دنیا کا مال ہے، اگر لگ بھی گئی تو یہی پڑا، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا، ایک مادی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، لیکن جس پہ آخرت موقوف ہے، جس میں عاقبت موقوف ہے، جس پہ تیرا انجام موقوف ہے، اسے آنکھیں بند کر کے کوئی مولوی صاحب ہے، ہمارے علامہ صاحب جی کہہ رہے تھے، ہماری مسجد میں سے تبلیغ ہو رہی تھی۔ عادت بن گئی ہے اس انسان کی، جس گھر میں پیدا ہوا اسی کے مذہب کو اختیار کر لیا، اسی کے مسلک کو اختیار کر لیا، چھان بین کا کوئی معاملہ نہیں۔ میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، یہ تو شکر کر اللہ نے تجھے مکتب آل محمد کے گھر میں پیدا کر دیا۔
گھبرا تو نہیں گیا ہے؟ یہ تو شکر کر. وَإِلَّا تینت اور عادت انسان کی یہ ہے، جس گھر میں پیدا ہو گیا وہی اس کا مذہب ہے. ہندو گھر میں پیدا ہو گیا ہندو ہے، سکھ گھر میں پیدا ہو گیا سکھ ہے، مجوسی گھر میں پیدا ہو گیا مجوسی ہے، دہریے گھر میں پیدا ہو گیا دہریہ ہے، دیوبندی گھر میں پیدا ہو گیا دیوبندی ہے، اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گیا اہل حدیث ہے، بریلوی گھر میں پیدا ہو گیا بریلوی ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوا شیعہ ہے. کتنے لوگ ہیں دین اور مذہب کی چھان بین کرنے والے. اگر دنیا کی چیز میں دھوکہ دینے والے موجود ہیں تو دین میں بھی دھوکہ دینے والے موجود ہیں. اسی لیے تو تیرا میرا امام نکلا تھا، ایک وہ اسلام تھا. ایک وہ اسلام تھا جس میں حرام کو بھی حلال کیا جا رہا تھا، ناجائز کو بھی جائز بنایا جا رہا تھا. اور ایک وہ اسلام تھا جس میں یہی کوشش تھی کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ ہم اس اسلام پہ رہیں گے جس اسلام کے اندر محمد کا حلال کردہ قیامت تک حلال ہو اور آپ کا حرام کردہ قیامت تک حرام. آپ نے بڑی محبت فرمائی، واقعی مجھے اتنی امید نہیں تھی. آپ ماشاءاللہ اس انداز سے سن رہے ہیں. یہ طے ہے، میں بنیادی طور پہ بات کر رہا ہوں. ایک وہ اسلام ہے جس میں حلال حرام ہو رہا ہے حرام حلال ہو رہا ہے. ایک وہ اسلام ہے جس میں حلال کو حلال رکھا جا رہا ہے اور حرام کو حرام رکھا جا رہا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو اسلام کے تحفظ کے لیے جانے دینے پر تیار ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایک حقیقی اسلام ہے، ایک غیر حقیقی اسلام ہے. ایک اسلام وہ ہے کہ جس کا حاکم حکومت پہ بیٹھ کے اسی اسلام کا مسخرہ کر رہا ہے. نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یہ نہیں. اپنے آپ کو ظاہری طور پر اس تخت پہ بٹھا کے کرتا بھی وحی کا مسخرہ ہے، کرتا بھی نبوت کو مذاق ہے، کرتا بھی رسالت کو مذاق ہے، کہتا بھی ہے کوئی وحی نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی نہیں، حلال کو حرام حرام کو حلال. کوئی ایسا کردار کوئی ایسا کریکٹر نہیں تھا، سب کی نفی کر رہا ہے. اور پھر اس حد تک تعدی اور جرت ہو گئی کہ حقیقی اسلام کے نمائندے سے بیعت کا سوال کر دیا. اور جیسے ہی امیر شام دنیا سے اٹھا اور یہ بیٹھا، فوراً ایک خط لکھ دیا ولید کو. میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں. کہا دیکھو میں بیٹھ گیا ہوں اور اب میری امارت اور میری خلافت کی بیعت لوگوں سے لو، اور میں تجھے خط بھیج رہا ہوں. مدینہ میں یہ افراد لازم ہے اور ان میں ایک حسین ہے. توجہ ہے، ایک حسین ہے، اس سے بیعت لینا لازمی ہے. اور اگر بیعت نہ کرے تو پھر اس کا سر میرے پاس بھیج. بلایا حقیقی نمائندہ اسلام کو. گئے، کیا بات ہے ولید؟ یہ خط آیا ہے. خط پڑھا. پڑھنے کے بعد دو جملے کہے. ایک جملہ تو یہ کہا ولید انا ابن علی. توجہ فرمائیے، انا ابن علی، تو جانتا نہیں ہے میں علی کا بیٹا، میں علی کا بیٹا. میں اس پہ بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن متقاضی نہیں ہے وقت. انا ابن علی،
یہ سمجھ تو کسی اہل غیرے سے بیعت نہیں مانگ رہا، کسی اہل غیرے سے سوال نہیں کر رہا، علی کے بیٹے سے کہہ رہا ہے انا ابن علی۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اگر علی نے کل کہیں جھکا ہوتا، اگر علی کل کہیں دبا ہوتا، میں علی کا بیٹا ہوں جو اسلام کو بچانے کے لیے لڑتا رہا، جو اسلام کی حفاظت کے لیے لڑتا رہا، تو جانتا نہیں ہے، میں یہ اپنی طرف سے جملے کہہ سکتا ہوں کہ تو جانتا نہیں ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو کرار اور غیر فرار ہے۔ مجھے پہچان اور اسے جان جس کی بیعت کا سوال مجھ سے کہہ رہا ہے، وہ شامی ناپاک، میں سردار مدینہ، میں مالک فردوس، وہ دوزخ کا خزینہ، میں عالم وہ جاہل، میں فاضل وہ کمینہ، وہ ایک بچہ روبا کا، میں شیر ببر ہوں، وہ ہند کا پوتا ہے، میں زہرا کا بزر ہوں۔ انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو۔ آپ مثلی جو آیا ہوں، مثلا کیا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے؟ اللہ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے اختتامی گفتگو کی طرف جا رہا ہوں، زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا۔ اب مثلی جو آیا ہوں، مثلا کیا میرے جیسا نام نہیں لیا؟ کہہ سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، آسان تھا یہ کہنا، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ اب مثلی یبایا ہوں، مثلا میرے جیسا اس جیسے کے آگے جھک سکتا ہے، بیعت کر سکتا ہے۔ نفی کر دی مستقبل کی بھی اور نفی کر دی ماضی کی بھی، نہ ماضی میں میرے جیسا اس جیسے کے آگے جھکا، اور آج کے بعد حسین تمہیں بتا کے جا رہا ہے نہ مستقبل میں میرے جیسا اس جیسے کے آگے جھکے۔ اب تم بھول جاؤ گے، بیعت کا سوال بھول جاؤ گے۔ یہ حسین تک تم نے آ کے کر لیا، تمہیں جرت ہو گئی حسین سے بیعت کا سوال کرنا۔ اب حسین کا اقدام ایسا ہوگا، حسین کے بعد توجہ ہے یا نہیں، کہ حسین کے بعد پھر کسی حاکم کو جرت نہیں ہو سکے گی کہ کسی سے بیعت کا سوال، میرے جیسے سے بیعت کا سوال کرے۔ اور تاریخ نے اس چیز کو اپنے اندر ضم کر لیا، لوگوں نے خنجروں سے مار دیا، تلواروں سے شہید کر دیا، زہر دے کے آئمہ کو قتل کر دیا، زندانوں میں رات گھر کے ختم کر دیا، لیکن حسین کے بعد عسکری تک پھر کسی کو جرت نہ ہو سکی کسی حجت خدا سے بیعت کا سوال۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو سلامت۔ اب مصری جو آیا ہوں مثلا میرے جیسا، اور یہ آسان بات نہیں ہے، قیامت تک یہ جملہ چلنے والا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ قیامت تک آنے والا حسینی قیامت تک آنے والے یزیدی کے آگے جھکے گا نہیں۔ اور یہ جنگ ہے آج بھی ہماری، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزاداری کے معاملے میں کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ آزاداری ہماری رگ حیات ہے، آزاداری ہم سے نہیں ہے، ہم آزاداری سے۔ ہم نے اس ملک کو اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہم اپنے مذہب کے حوالے سے قید و بند میں چلے جائیں۔ شیعہ کا اس پہ خرچ ہوا ہے، تشیع کا خون لگا ہے،
تشیع کا کردار ہے اس پاکستان کے بنانے میں۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بقا کا نام ہے حسین ابن علی۔ اسی لیے تو ہم نے جنگ کی، اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے، محدود کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ انا ابنہ، میں علی کا بیٹا ہوا، مثلی جو بایا اور مثلا، میرے جیسا اس کے آگے جھک نہیں سکتا، بیعت کر سکتا ہے نہیں، اس کی قیمت بڑی دینی پڑے گی، کہ ہر قیمت دوں گا۔ 27 کو یہ بیعت کا سوال ہوتا ہے رجب، اور 28 رجب کو حسین ابن علی صبح سے پہلے مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی میں مصائب آگے چل کے پڑھنے والا ہوں، لیکن کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گی، اللہ قبول کر لے۔ اور حسین ابن علی نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ کوئی تاریک راستہ، کوئی گمراہ والا راستہ؟ حسین ابن علی نے عام راستہ اختیار کیا، جس پہ عام آمد و رفت تھی، تاکہ حسین کے اقدام سے ہر کوئی واقف رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی ہے انتظام؟ محمد صلی اگر کہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، قل نعرہ حیدری، قل نعرہ حیدری۔ سلام۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، بارے محمد صلی اللہ علی سرکار زمانے دا دنیا اندی کوئی نہیں، علی سرکار زمانے دا دنیا اندی کوئی نہیں، ہمیں ملا نور چ پیا ہاتھ ملانا، تیری ابھی دانش مندی کوئی نہیں، اور جے کوئی پیر علی دا ثانی ہے تے ملا لیا سامنے ہو تینوں کو بندی کوئی نہیں، اوے اسی ملیا پیر علی نو سردار جدے باج بلندی کوئی نہیں، نعرہ حیدری۔ اگر چاہیں تو میں گفتگو کرتا رہوں، ہاں جی، کہ انتظار کرنا ہے؟ اچھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ برائے خوشنودی حجت خدا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہاں جی، بولیں۔ 28 رجب کو سید الشہداء نے مدینے کو چھوڑا، لیکن اس چھوڑنے سے پہلے جو اقدامات کیے، ایک تو دربار میں واضح لفظ کہے کہ کس کی بیعت کا سوال کر رہے ہو؟ جو تارک الصلاۃ ہے، جو شارب الخمر ہے، جو حلال کو حرام قرار دے رہا ہے، جو حرام کو حلال قرار دے رہا ہے۔ تو میں یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں، امام حسین نے اپنی جنگ کا رخ واضح کیا، میری جنگ یزید سے نہیں ہے، کردار یزید سے۔ اللہ
بڑی مہربانی. میری جنگ کس سے ہے؟ کردار عزیز سے ہے. اب جہاں یہ کردار ہوگا، اللہ اکبر، اللہ کو سلامت رکھے. میں بات کر گیا اپنی. جہاں یہ کردار ہوگا وہاں حسینی کردار جھک نہیں سکتا. قیام کرے گا، کھڑا ہوگا، لڑے گا صحیح مگر جھک نہیں سکتا. تارک الصلاۃ، شارب الخمر، حلال کو حرام. اس کا معنی یہ ہے، اگر نرم انداز سے کہوں، اگر ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا فرد پایا جائے تو پھر اسے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. وہ حسین کا نمائندہ نہیں، وہ کسی اور کا نمائندہ ہو سکتا. اس کا حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ کسی اور سے تو رشتہ رکھ سکتا ہے، حسین ابن علی سے رشتہ نہیں رکھ سکتا. حسین کے ساتھ رشتہ رکھنے کے لیے حبیب ابن